السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی اہم خبریں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں کچھ راحت دیکھنے میں بھی آ رہی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے پیر کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 2,58,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی کل سے آج 13,113 کم کیسز آئے ہیں۔ کل کورونا وائرس کے 2,71,202 کیسز تھے۔ اس وقت ملک میں کورونا کے 16 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 2,58,099 نئے کیسز اور 1,51,740 صحت یاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 385 افراد کورونا کی وجہ سے ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کیسز کی بات کریں تو بھارت میں اس کے کیسز کی تعداد 8,209 ہو گئی ہے۔ کل کے اعداد و شمار کے مقابلے اس میں 6% اضافہ ہوا ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی اور NCR سمیت پنجاب، ہریانہ، راجستھان کے کئی حصوں میں سردی کی لہر جاری ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے پیر کی صبح الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگلے 2 دنوں تک دہلی، ہریانہ، راجستھان، چندی گڑھ، مغربی اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں شدید سردی کی لہر جاری رہ سکتی ہے۔ IMD کے مطابق راجستھان، پنجاب، ہریانہ، دہلی، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، مہاراشٹر، تلنگانہ، اڑیسہ اور بہار کے کچھ حصوں میں اگلے چند دنوں تک گھنی دھند چھائی رہے گی۔ پیر کی صبح بھی پنجاب، ہریانہ، راجستھان، چندی گڑھ، مغربی اتر پردیش میں سردی سے دھند کی ایک گھنی چادر دیکھی گئی۔ دھند کے باعث 1 درجن سے زائد ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہے۔ شمالی ریلوے نے بتایا کہ دہلی پہنچنے والی 60 ٹرینیں فی الحال تاخیر سے چل رہی ہے۔ دہلی میں کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دہلی کے مختلف حصوں میں صبح کے وقت لوگوں کو آگ سینکتے ہوئے دیکھا گیا۔ کتھک ڈانس کے شہنشاہ پنڈت برجو مہاراج انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 83 سال کی تھی۔ انہوں نے دل کا دورہ پڑنے سے اتوار کی رات دیر گئے دہلی میں آخری سانس لی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پنڈت برجو مہاراج اتوار کی رات دہلی میں اپنے گھر میں اپنے پوتے کے ساتھ ہنس کھیل رہے تھے۔ اسی دوران ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ انہیں فوری طور پر ساکیت اسپتال لے جایا گیا، جہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ پنڈت برجو مہاراج کا اصل نام برج موہن مشرا تھا۔ وہ 4 فروری 1938 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ لکھنؤ گھرانے سے تعلق رکھنے والے برجو مہاراج کے پوتے سورش مشرا نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے ان کی انتقال کی خبر دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیر کی صبح ممتاز کتھک ڈانسر برجو مہاراج کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کا انتقال پوری فن کی دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ برج موہن مشرا، جو کہ مہاراج جی کے نام سے مشہور ہیں، عام طور پر برجو مہاراج کہلاتے تھے۔ برجو مہاراج کا اتوار کی رات دیر گئے دہلی میں انتقال ہو گیا۔ وہ اگلے ماہ 84 سال کے ہونے والے تھے۔ PM مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا، پنڈت برجو مہاراج جی کے انتقال سے گہرا دکھ ہوا ہے، جنہوں نے ہندوستانی ڈانس کو پوری دنیا میں ایک منفرد پہچان دی ہے۔ ان کا انتقال پوری فن کی دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اتر پردیش میں کسی بھی صورت میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوشاں BJP کے خلاف کسان سرگرم ہو گئے ہیں۔ MSP پر کمیٹی کی تشکیل اور کسانوں پر عائد کیے گئے مقدمہ واپس نہ لینے کا وعدہ وفا نہ کرنے پر سنیوکت کسان مورچے نے 1 فروری سے مشن اتر پردیش کی شکل میں تحریک دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں بھارتیہ کسان یونین نے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اور RLD کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ایسے وقت میں جب BJP بغاوتوں سے پریشان ہے، کسان تنظیموں کے سرگرم ہو جانے سے پارٹی کی پریشانیاں مزید بڑھ جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش میں لگاتار دوسری بار حکومت بنانے کے مقصد کے ساتھ BJP اپنے ہندوتوا ایجنڈے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے اور اس نے ایودھیا، کاشی اور متھرا پر توجہ مرکوز کرنے والے تھیم سانگ کے ساتھ مہم شروع کی ہے۔ BJP کے لوک سبھا ممبر منوج تیواری نے ایودھیا، کاشی اور متھرا کا ذکر کرتے ہوئے ایک تھیم سانگ لانچ کیا اور انتخابی مہم شروع کی۔ اس تھیم سانگ میں ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر، کاشی وشوناتھ کی تعمیر نو اور آنے والے وقت میں متھرا کا کیا حال ہوگا کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ بھگوا پارٹی کی انتخابی مہم میں اس تھیم سانگ کو کتنی اہمیت حاصل ہوگی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ BJP کے تجربے کار لیڈروں نے اسے سوشل میڈیا پر پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ اس پوری مشق کا مقصد ووٹرز تک پہنچنا اور تھیم سانگ کے ساتھ انہیں راغب کرنا ہے۔ اس ویڈیو گانے میں ایودھیا میں رام مندر کا عظیم الشان ماڈل، وزیراعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے مندر کے شہر میں منعقد ہونے والے پروگرام کی خصوصیات ہے۔ اس میں مودی اور آدتیہ ناتھ کے وارانسی کے دورے اور متھرا میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور آدتیہ ناتھ کے روڈ شو کو بھی دکھایا گیا ہے۔ اس میں ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ اور دنیش شرما اور ریاستی پارٹی صدر سوتنترا دیو سنگھ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ پنجاب میں انتخابی عمل کو پٹری سے اتارنے اور خالصتانی چھاپ بڑھانے کے لیے پاکستان کی انٹر سروس انٹیلیجنس نے اپنی دہشت گرد تنظیموں کو متحرک کر دیا ہے کہ وہ ریاست میں اور اتر پردیش کے بعض حصوں میں دہشت گرد سرگرمیاں بڑھا دیں۔
सिक्योरिटी ज़राए ने इंटेलिजेंस जानकारी के हवाले से कहा है कि ISI की ज़ेर सरपरस्त सिख दहशतगर्द तंजीमें इलेक्शन रैलियों को निशाना बना सकती है। वो बाज़ अहम कायदीन या VVIP को पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद हिस्सों में इंतखाबी मुहिम के दौरान निशाना बना सकती है। पंजाब इलेक्शन को रियासत में खालिस्तानी तहरीक को फिर से सरगर्म कर देने का एक बेहतरीन मौका समझते हुए ISI ने अपने छोटे या बड़े दहशतगर्द ग्रुप्स को मुतहरिक कर दिया है। इसने दीगर रियासतों में भी जहां सिख वोटर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं ऐसा ही किया है। उसने इन ग्रुप से कहा है कि वो इंतखाबी अमल को पटरी से उतार दें। इंटेलिजेंस जानकारी पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हुकूमतों को दे दी गई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी नफरत और अफवाहें फैलाने में अपने कारकुनों को तरबियत देने के लिए गुजरात से कारकुनों को दरामद कर रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो इस मामले का नोट लें और इन्हें वापस भेजें। बसूरत दिगर इंतखाबात गैर जानिबदार नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी कारकुन दूसरी रियासतों से नहीं आया है। मैं मेरे सहाफ़ी दोस्तों से कहूँगा कि वो मुझे इन लोगों की फहरिस्त दें जो गुजरात से आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन को लिखूंगा कि इन्हें वापस भेजा जाए। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी बास कारकुन आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली तस्वीर ये बता रही है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत से बीजेपी के कारकुन अफवाहें, साजिशें, झूठ, नफरत फैलाने, पैसा तकसीम करने के लिए उत्तर प्रदेश आए हुए हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने काबीना वजीर हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से खारिज कर दिया है। बीजेपी के रियासती सदर मदन कौशिक के हवाले से पार्टी के मीडिया इंचार्ज मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर रावत को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के सबब पार्टी से खारिज किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि रावत माजी में कई बार दल बदल करने के साथ ही मुतनाज़ा बयानबाजी करते रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स ने हुकूमत उत्तर प्रदेश को कहा है कि वो दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट की तहकीकात कराए जिस पर मुबैना गैर कानूनी और गुमराहकुन फतवे मौजूद हैं। बच्चों के हुकूक के कमीशन ने रियासती चीफ सेक्रेटरी से यह भी मुतालबा किया कि ऐसा मवाद हटाने तक इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाए। कमीशन ने कहा कि इसके पास शिकायत आई है कि वेबसाइट पर कई ऐसे फतवे मौजूद हैं जो मुल्क के कानून के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। सऊदीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर शौकत अली रियासती सदर उत्तर प्रदेश मजलिस ने मजलिस के 9 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी की है। ज़िला गाज़ियाबाद के लोई असेंबली हलके से महताब, ज़िला हापुड़ के हलके गढ़ मुक्तेश्वर से फुरकान चौधरी, ज़िला हापुड़ के असेंबली हलके धावलाना से हाजी आरिफ, ज़िला मेरठ के असेंबली हलके सेवाल खास से रफ़त खान, ज़िला मेरठ के असेंबली हलके सरदाना से ज़ीशान आलम, ज़िला मेरठ के असेंबली हलके कठुर से तस्लीम अहमद, ज़िला सहारनपुर के असेंबली हलके बेहट से अमजद अली, ज़िला बरेली के असेंबली हलके बरेली 124 से शाहीन रज़ा खान उर्फ राजू और ज़िला सहारनपुर के असेंबली हलके सहारनपुर दी हट से मरगूब हसन के नामों का ऐलान किया गया है। विराट कोहली की हिंदुस्तानी टीम की टेस्ट कप्तानी छोड़ने के कुछ घंटों बाद इनकी अहलिया अनुष्का शर्मा ने एक जज्बाती नोट लिखा। इंस्टाग्राम पर लिखे गए एक तवील पोस्ट में बॉलीवुड अदाकारा ने 2014 में इस दिन को याद किया जब कोहली को MS धोनी की जगह कप्तानी दी गई थी। अनुष्का ने मजीद कहा कि हमारी बेटी इन 7 सालों का सबक वालिद में देखेगी। अनुष्का ने कहा, मुझे 2014 का वो दिन याद है जब आपने मुझसे कहा था कि आपको कप्तान बनाया गया है क्योंकि MS ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया था। मुझे याद है कि MS, आप और मैं इस दिन चैट कर रहे थे और वो मजाक कर रहे थे कि आपकी दाढ़ी कितनी जल्द गिरे होने लगी है। हम तमाम इस पर हंस रहे थे। उस दिन से मैंने आपकी दाढ़ी के गिरे होने के अलावा और भी बहुत कुछ देखा। अनुष्का ने कहा, मैंने आप में और आपके आसपास डेवलपमेंट देखा है और हाँ, मुझे हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर आपकी तरक्की और आपकी क़यादत में टीम को मिली कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है, लेकिन मुझे आपके अपने अंदर जो तरक्की हुई है इस पर फ़ख्र है। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे, मुझे फ़ख्र है कि आपने अपने नेक इरादों के रास्ते में कुछ नहीं आने दिया। आपने क़यादत में मिसाल पेश की और आपने हर जीत का जश्न मनाया और शिकस्त के बाद आपकी आंखों में आंसू देखे। रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में जिस सियासी पार्टी के सदर का एक बहुत बड़ा महल है वो उत्तर प्रदेश में दूसरों के महल पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 से कबल सियासी जमातों के दरमियान लफ्ज़ों की सियासी जंग तेज़ हो गई है। हम सऊदीन अवैसी की बात कर रहे हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, जो उत्तर प्रदेश इंतखाबात में मैदान में हैं। SP और BSP समेत दीगर सियासी जमातों को निशाना बनाते हुए ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। MIM के सरबराह ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों ने मुसलमानों के वोट से अपने महल बनाए हैं, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? कारीगर से मजदूर बन गए, सौदागर से भिखारी बन गए, समाजी इंसाफ बासी से ज़्यादा कुछ नहीं मिला।
روانڈا میں 1994 میں نسل کشی سے برسوں قبل پیش گوئی کرنے والے جینیوسائیڈ واچ کے بانی ڈاکٹر گریگوری اسٹینن نے روانڈا اور میانمار میں ہوئے واقعات کا نریندر مودی کی حکومت سے موازنہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ہندوستان میں اسی طرح مستقبل قریب میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو سکتی ہے۔ جینیوسائیڈ واچ کی بنیاد 1999 میں رکھی گئی تھی اور اس کا مقصد دنیا بھر میں نسل کشی کا انسداد ہے، اور اس کے بانی امریکہ میں ورجینیا کے فیئر فیکس جارج میسن یونیورسٹی کے شعبے جینوسائیڈ اسٹڈیز اینڈ پریونشن میں سابق محقق اور پروفیسر ڈاکٹر اسٹینن ہیں۔ ڈاکٹر گریگوری نے انڈین امریکن مسلم کونسل کی جانب سے منعقدہ کال فار جینوسائیڈ آف انڈین مسلمز کے عنوان سے بریفنگ کے دوران ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی سے خبردار کیا ہے۔ وہ 5 رکنی پینل کا حصہ تھے جنہیں اس سیشن میں خطاب کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ ڈاکٹر گریگوری نے اپنا ویڈیو خطاب جینوسائیڈ واچ کی جانب سے ہندوستان میں 2002 سے نسل کشی کے حوالے سے کیے گئے انتباہ کو نمایاں کرتے ہوئے شروع کیا، جب گجرات میں قتل عام ہوا تھا اور ہزارہ مسلمان جہاں بحق ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت گجرات کے چیف منسٹر نریندر مودی تھے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ در حقیقت کئی ثبوت ہے کہ انہوں نے قتل عام کی حوصلہ افزائی کی تھی، اور مودی اب ہندوستان کا وزیر اعظم ہے اور انہوں نے اپنی سیاست کو وسیع کرنے کے لیے مسلم مخالف اسلاموفوبیا کی بیان بازی کا استعمال کیا ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کیسز میں بدستور اضافے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج یعنی 17 جنوری کو دوپہر میں ریاستی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں کابینی اجلاس میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکومت نے کورونا سے نمٹنے کے لیے عائد کردہ تجدیدات میں 20 جنوری تک توسیع کی ہے۔ GOMS 1 جنوری کے تحت عائد کردہ مختلف تجدیدات کو 10 جنوری تک نافذ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں 9 جنوری کو GOMS نمبر 6 کے ذریعے تجدیدات میں 20 جنوری تک توسیع کی گئی۔ تجدیدات کے تحت ریلیوں، عام جلسوں اور مذہبی، سیاسی اور سماجی بڑی تقاریب پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ، دکانات، مالز، دفاتر اور تجارتی اداروں کو ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سینیٹائزیشن اور صحت و صفائی کے انتظامات کی ہدایت دی گئی ہے۔ جاریہ تجدیدات کے تحت ماسک کے عدم استعمال پر 1000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تمام ضلع کلکٹرز اور کمشنرز کو قواعد پر عمل آوری کا محاذ بنایا گیا ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق آج کابینی اجلاس میں موجودہ تجدیدات کے علاوہ بعض نئی پابندیوں کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے کووڈ کی صورتحال پر حکومت کو رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کابینی اجلاس میں عوام کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے نائٹ کرفیو کے نفاذ کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کابینی اجلاس میں کورونا سے نمٹنے کے سلسلے میں اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 22,048 تک پہنچ چکی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,047 افراد کو کورونا کی توثیق ہوئی ہے۔ وائرس کے سبب 3 اموات واقع ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں 22,048 مریضوں میں جملہ 2,158 مریض دواخانوں میں زیر علاج ہیں، جن میں 735 سرکاری دواخانوں میں زیر علاج ہیں، جبکہ 1423 مریض خانگی و کارپوریٹ دواخانوں میں اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ کے احکامات کے مطابق تلنگانہ کے 33 اضلاع میں سرکاری ملازمین کی تقسیم کا عمل تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف سرکاری محکمہ جات کے ملازمین کی کارکردگی، خالی جائیدادوں، بھرتی کے بشمول سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے تمام سطح کے ملازمین کے کام اور مختلف امور کا تجزیہ کرتے ہوئے معلومات فراہم کرنے 4 IAS عہدیداروں پر مشتمل اصلاحات کی کمیٹی قائم کرنے کا چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیمپ اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے IG و کمشنر سیشادری کی صدارت میں یہ کمیٹی کام کرے گی، جس کے ارکان میں چیف منسٹر کی سیکریٹری سبیتا سبروال، کمشنر GHMC لوکیش کمار، کمشنر بہبودی خواتین و اطفال دیویا شامل ہیں۔ سیاسی حلقوں میں افواہوں کا بازار گرم ہے کہ YS شرمیلا اپنی پارٹی YSR تلنگانہ پارٹی کا نام تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے YSR تلنگانہ پارٹی کے رجسٹریشن کو التوا میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حالیہ عرصے میں ضلع کڑپا آندھرا پردیش کے محبوب بادشاہ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے درخواست کی تھی کہ YSR تلنگانہ پارٹی کے نام کا رجسٹر نہ کریں، کیونکہ یہ نام ان کی قائم کردہ سیاسی جماعت انا YSR کانگریس پارٹی سے مشابہت رکھتا ہے، جس کے وہ صدر ہیں۔ شہر حیدرآباد سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں کل رات موسلادھار بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش ضلع سوریا پیٹ میں ہوئی۔ ضلع میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سوریا پیٹ میں بارش کے سبب عام زندگی شدید متاثر ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شدید بارش سے آبی ذخائر لبریز ہو گئے، سینکڑوں اراضی پر محیط فصلیں تباہ ہو گئی، کئی مقامات پر پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ ضلع میں 15 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے ضلع کلکٹر ونے کرشنا ریڈی، کمشنر بلدیات، ریونیو حکام کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کا عوام کو فوری راحت پہنچانے کی ہدایت دی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔